السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء پر نمبر 5 کی آیت نمبر 77 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیہم القتال إِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُمْ یخشون الناس كخشیۃ اللہ أو أشد خشیۃ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو ویسے ڈرنے لگے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روک کے رکھا گیا اور دو باتوں کی تاکید کی جاتی رہی۔ ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور عفو اور درگزر سے کام لیں۔ دوسری یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطہ تعلق مضبوط ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہوئی تو پھر انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی، اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا مظاہرہ کیا، یعنی پہلے تو انہیں شوق تھا لیکن جب حکم آیا تو پھر پست ہمتی دکھائی۔ اس آیت میں انہی مکی دور کی ان کی آرزو یاد دلا کر کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان حکم جہاد سن کر خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھیوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب ہم مشرک تھے تو عزت کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اب ہم جب کہ ایمان لے آئے ہیں تو ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عفو و درگزر کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم ان لوگوں سے ابھی جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ پہنچا کر جہاد کا حکم دیا تب کچھ لوگ جہاد سے رک گئے، چنانچہ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تب تو بڑے بے چین تھے کہ ہم ان سے جہاد کریں تاکہ ہمیں ہماری عزت واپس ملے، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو ان کے ہاتھ رک گئے۔ صحابی تھے، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں ہر ایک سے، لیکن اسی وقت اپنی اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اسی وقت اپنی اصلاح کر لینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت اپنی اصلاح کی اور توبہ کر لی، اور شیطان نے بجائے توبہ کرنے کے اپنی اصلاح کرنے کے ڈٹا رہا اور ابن آدم کا دشمن بن گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ دنیا کا جو متاع ہے، سامان ہے، وہ بہت تھوڑا ہے۔
تو لڑائی سے ہچکچانے والوں، کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ بلند فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری یہ کہ دنیا جتنی بھی ہو فانی ہے اور انتہائی قلیل ہے، اور فانی اور باقی رہنے والی شے کا مقابلہ ہی کیا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، ان کے حوصلے بلند ہو جائیں کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ آخری چھوٹی سی حدیث سیدنا مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی لے کر لوٹی ہے۔ سمندر سے مراد آخرت کی زندگی اور انگلی کے ساتھ جو پانی آیا اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے۔ اتنی تھوڑی دنیا کی زندگی ہے۔ اب ہم اتنے سال جی لیے، اتنی عمر ہو گئی، لیکن ایک خواب کی طرح لگتی ہے۔ یہ نہیں لگتا کہ ہم نے بہت سال جیا ہے۔ ایسے ہی آخرت میں بھی یوں لگے گا کہ پتہ نہیں کتنا دیر ہم دنیا میں ٹھہرے تھے، بہت تھوڑی دیر لگے گی۔ اس لیے ہم زیادہ تر آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کو زیادہ مقدم رکھیں، کیونکہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور ایک بات کہ ہم بڑی نیکیوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے مواقع دیتا ہے تو ہم مختلف اسباب کا بہانہ بنا کر نیکی سے رک جاتے ہیں، یا اگر کریں بھی تو نہایت بے دلی سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑیں۔ کبھی خواہشات، کبھی اپنی سستی، کبھی شیطان کا بہکاوا، کبھی لوگوں کا ڈر، یہ سب محرکات مل کر ہمیں نیکی کے مواقع موجود ہوتے ہوئے بھی نیکی کرنے نہیں دیتے۔ یہ دنیا نہایت ادنا اور حقیر ہے، اس کے فائدے بھی فانی ہیں، اس کے نقصان بھی فانی ہیں، لہٰذا ایک ختم ہونے والی چیز کے حقیر سے فائدے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ آج خود سے سوال کریں، میرے کون سے معاملات ایسے ہیں جن سے میں اپنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہی ہوں؟ اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دینے کی بجائے حق کو قبول کرنا، حق کی راہ پر چلنا سیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ عالم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف جو قیلا کہ کہا گیا، لہم ان سے، کفو سب روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو جان سے، اور اقیموا سب قائم کرو، الصلاۃ نماز، اور آتو سب ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتال قتال کرنا، اذا اچانک، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یخشون وہ سب ڈرتے ہیں، الناس لوگوں سے، خشیت اللہ اللہ سے ڈرنے کی طرح، او یا اشد اس سے بھی زیادہ سخت، خشیہ ڈرنا، وقالو اور سب کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں، کتبت تو نے فرض کر دیا، علینا ہم پر، القتال قتال کرنا یعنی لڑنا جنگ کرنا، لولا کیوں نہ، اخرتنا تو نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب ایک قریبی مدت تک، الی طرف یا تک، اجل مدت قریبی، کل کہہ دی، متاع الدنیا دنیا کا متاع، دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ، قلیل تھوڑا ہے، والآخرہ اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اس کے لیے جو اتقی تقوی اختیار کرے، ولا اور نہیں، تظلمون تم سب ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا دھاگے کے برابر بھی۔ تو یہ جو آخر میں لفظ فتیلا ہے، اس سے مراد معمولی ظلم جس کی مقدار دھاگے کے برابر بھی ہو نہیں کیا جائے گا، یعنی اتنا بھی ظلم تم پر نہیں کیا جائے گا۔
تقوی اختیار کرنے والوں کو بہت بڑے اجر سے نوازا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔